پارہ 5 سورہ النساء آیت نمبر 48۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک اللہ لا یغفرو نہیں بخشے گا، ان کی یشرکا شرک کیا جائے، بہی ساتھ اس کے، ویغفرو اور بخش دے گا، ما جو دون علاوہ ہے، ذالکا اس کے، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہے گا، ومن اور جو کوئی، یشرک شرک کرے گا، باللہ ساتھ اللہ کے، فقدی تو تحقیق، افترا اس نے گھڑ لیا، اثمن گناہ، عظیمن بہت بڑا۔ جب رکیں گے تو عظیمہ پڑھیں گے۔ یہاں ابھی تک ہم اتنی ساری آیتیں دیکھ رہے تھے، اس میں اللہ کا حکم آ رہا تھا، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب یہ جو آیت آئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں گے گناہ بخش دیں گے، لیکن شرک نہیں بخشیں گے۔ شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ جسے چاہے معاف کر دیں گے، لیکن شرک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کریں گے۔ یہاں صاف صاف بتا دیا گیا۔ اس لیے شرک بہت خطرناک ہے، ہمیں ہر صورت شرک سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جس سے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے، اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ یعنی بہت بڑا گناہ اور بہتان، یعنی اس نے اللہ پر ایک تہمت لگائی ہے، ایک جھوٹ گڑھا ہے اس نے، تو یہ بہت بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کا ایکسپلینیشن، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے علاوہ جس سے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے تو اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے شرک ہوتا کیا ہے۔ شرک، یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ تو اس کو رب، ہمیں صرف اور صرف ایک اللہ کو اپنا رب ماننا ہے، صرف ایک اللہ کی ہمیں عبادت کرنی ہے، اور جتنے بھی اللہ کے اسماء و صفات ہیں، اس میں ان کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ کوالٹیز، یہ صفت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اور کسی کے اندر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی۔ تو اگر ہم یہ مانیں گے تو ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور اس میں اگر ہم یہ سوچیں گے کہ قبر والا ہمیں سن سکتا ہے، ہم اس سے جا کے اولاد مانگیں، اس سے جا کے رزق مانگیں، یا کوئی تعویذ پہن لیں تو یہ ہمیں بچائے گا، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہم کرتے ہیں، تو وہ سب شرک میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے شرک سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ شرک کبیرہ گناہ ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ جو شرک کرتا ہے تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 72 اور 73 ہے۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا تھا کہ وہ رب ہے، انہوں نے تو ہمیشہ بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ جو بھی یہ کہے گا کہ اللہ کے ساتھ وہ بھی اتنے پاورز رکھتا ہے جیسے اللہ کے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ کے سوا کون مدد کرے گا؟ اور جب اللہ تعالیٰ ہی چھوڑ دیں گے تو پھر کون آئے گا مدد کرنے کے لیے؟ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ 3 معبودوں میں سے ایک ہے۔ یہ کرسچنز کا ٹرینیٹی کانسیپٹ ہے کہ 3 خدا ہیں، اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم، یا پھر کہتے ہیں حضرت مریم، عیسیٰ علیہ السلام اور ہولی اسپرٹ،
اس طرح سے ان کا عقیدہ ہے، حالانکہ اللہ تو وہی ہے جس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، کوئی اور خدا نہیں ہے۔ اگر وہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہیں آئیں گے تو ایسے کافروں کو دردناک عذاب آ لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرما دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ آپ کا اس طرح کا انداز ہوتا تھا تعلیم دینے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی۔ پہلی، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ سب سے پہلا جو گناہ، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ تیسرا، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی بات کرنا۔ یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، اس میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک کرنا اللہ کے ساتھ۔ اور تیسرا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا؟ جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث بیان فرماتے ہوئے بیٹھ گئے اور بار بار یہ بات ارشاد فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے اپنے دلوں میں کہا کاش اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی امپورٹنٹ بات ہوتی تھی تو اسے بار بار ریپیٹ کیا جاتا تھا۔ تو یہ اتنی بڑی بات تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا رہے تھے، اتنی بڑی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بار اس چیز کو ریپیٹ کیا۔ آپ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے تو آپ بالکل اسٹریٹ بیٹھ گئے اور آپ نے اتنے بار اس کو ریپیٹ کیا، کیونکہ یہ بہت اہم بات تھی کہ صحابہ نے دل میں سوچا کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں، یعنی اتنا آپ اس میں آ گئے تھے اپنے اس میں، ان باتوں کو لے کے اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ یہ کبیرہ گناہ میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک ہے، جس کی کوئی معافی ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شرک کی حالت میں مر جاتا ہے تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ صحابہ ہمیشہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کون سا ایسا کام ہے جو انہیں کرنا چاہیے، کون سا ایسا کام ہے جو انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرے، حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، یعنی پیدا کیا اللہ نے، کھلا رہا ہے اللہ، آپ کو روزی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، ہوا دے رہا ہے، ہر چیز اللہ دے رہا ہے، اور آپ دعا کسی اور سے کریں تو کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا ہاں واقعی یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر میں نے عرض کیا شرک کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گی، یعنی یہ سوچے کہ ارے ایک بچہ اور ہو گیا تو یہ جو ہے میرے رزق میں اس کو بھی حصہ، اس کو بھی کھلانا پلانا پڑے گا، اس پہ بھی خرچ کرنا پڑے گا، یہ سوچ کر انسان جو ہے اپنے جیسے ابارشن کروا دے، یا پھر جو بچے مکہ میں پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو، تو وہ سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے بعد۔ یہاں اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہ تو ہمسائے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے، تیسرا سب سے بڑا گناہ یہاں یہ بتایا۔ اوپر والی حدیث میں بھی 3 گناہ بتائے تھے، سب سے اوپر شرک تھا، یہاں بھی 3 گناہ بتائے اور سب سے اوپر شرک تھا۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سورہ انعام کی آیت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو الگ نہیں کیا، نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم پر بہت گرہ گزری۔ انہوں نے کہا ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ایمان لانے کے بعد کوئی ظلم یعنی گناہ نہ کیا ہو؟
صحابہ کو لگا کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لانے کے بعد اگر کسی نے ظلم کیا تو وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت میں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں بلکہ شرک ہے۔ آپ نے واضح کیا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ظلم سے مراد اللہ تعالیٰ کا شرک ہے کہ جس نے شرک کیا۔ کیا تم نے قرآن مجید میں لقمان کا قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے؟ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ تکلیف دینے والا گناہ ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت تکلیف پہنچاتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر قبروں کی عبادت کی جائے یا کسی اسٹیچوز کی عبادت کی جائے یا سورج چاند کی عبادت کی جائے یا جو بھی انسانوں نے جو بھی اپنے خدا بنا رکھے ان کی عبادت کی جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے کیونکہ سب کچھ کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں۔ حدیث حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ مشرکین شرک کرتے ہیں، جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کی بجائے پتھروں کی عبادت کرتے ہیں کسی کی بھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو عافیت میں رکھتا ہے، ان کو رزق دے رہا ہے، ان کو ہوا دے رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرنے والے ہیں کیونکہ وہ رحمان ہیں۔ تو ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہر چیز دیتے ہیں، جو وہ محنت کرتے ہیں اس کا صلہ انہیں ملتا ہے، لیکن یہ سب پھر دنیا تک ہی محدود رہے گا۔ قیامت کے دن ان کو کسی بھی ان کے نیک کام کا بدلہ نہیں ملے گا، سب کچھ راکھ بنا کے اڑا دیا جائے گا کیونکہ وہ شرک کر کے آئے ہوں گے۔ تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ مشرک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں عافیت میں رکھتا ہے اور روزی دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ شرک کرنے والا اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے۔ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم نے مجھے جھٹلایا ہے اور یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا۔ حدیث قدسی ہے یہ، جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ابن آدم نے مجھے گالی دی اور یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا، رہا اس کا مجھے جھٹلانا تو وہ اس کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہرگز دوبارہ نہیں پیدا کرے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کریں گے، قیامت نہیں آئے گی، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ جیسے کہ اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا، حالانکہ پہلے پیدا کرنا دوبارہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے، اور مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک بار پیدا کیا تو دوسرے بار پیدا کرنے میں کون سا بڑا کام ہوگا، تو وہ تو زیادہ آسان ہے۔ اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا بے نیاز ہوں اور نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں اور نہ ہی کوئی میرا ہمسر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی ہو۔ اعوذ باللہ۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مشرک کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دینے سے انکار کر دے گا۔ مشرکین بھی ہوں گے نا، وہ بھی اچھے کام کر کے بھی آئے ہوں گے، انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہوں گے۔ آپ دیکھیں بہت سارے جو مشنریز ہوتی ہیں وہ کتنے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے شرک کیا ہوگا تو وہ جتنے بھی اچھے کام کیے ہوں گے ان کا کوئی بدلہ انہیں نہیں ملے گا۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بارے میں مجھے جن چیزوں کا خوف ہے ان میں سے سب سے زیادہ ڈرانے والی چیز شرک اصغر ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ریا نے دکھاوا۔ قیامت کے روز جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہوگا
تو اللہ تعالیٰ ریا میں مبتلا لوگوں سے کہے گا، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم نیک اعمال کیا کرتے تھے، اور پھر دیکھو ان سے تم کیا جزا پاتے ہو۔ جو بھی جیسے نیک اعمال بھی اگر کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا کوئی بدلہ نہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جن کے لیے کیا ہے انہی سے جا کے بدلہ لو۔ شرک انسان کو ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاک کرنے والے 7 گناہوں سے بچو۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کروانا، ناحق کسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، بھولی بھالی مومنہ عورت پر تہمت لگانا۔ یہ 7 بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جس میں سب سے اوپر شرک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کیا اور قریش کے 6 آدمیوں کے لیے بد دعا فرمائی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام پہنچانے نہیں دیتے تھے، آپ کو بہت ستاتے تھے، جن میں ابو جہل، امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور عقبہ بن ابو مقیت شامل تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان لوگوں کو بدر کے میدان میں اس حال میں دیکھا کہ دھوپ سے ان کے جسم کالے پڑے ہوئے تھے، کیونکہ وہ بہت گرم دن تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائی۔ شرک کرنے والا جہنمی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بناتا تھا، وہ آگ میں داخل ہوگا۔ کسی نبی یا ولی کے ساتھ قریبی تعلق بھی مشرک کو جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ بہت قریبی تعلق ہے آپ کا کسی پیغمبر سے یا کسی سے بھی، تو وہ بھی آپ کو نہیں بچا پائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ آزر کو اس حال میں دیکھیں گے کہ ان کے منہ پر سیاہی اور گرد و غبار جمع ہوگا۔ آزر کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے باپ تھے جو مشرک تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانے، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ ان کو اس حال میں دیکھیں گے کہ وہ ان پر سیاہی یعنی کالا اور گرد و غبار یعنی دھول ہوگی، جمع ہوگا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، میں نے دنیا میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ آزر کہے گا، اچھا آج میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے درخواست کریں گے، اے میرے رب، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، لیکن اس سے زیادہ رسوائی اور کیا ہوگی کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابراہیم علیہ السلام، تمہارے دونوں پاؤں کے نیچے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے کہ غلاظت میں لٹ پٹ ایک بچھو ہے جسے فرشتے پاؤں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے، یعنی ان کے والد کو بچھو بنا دیا جائے گا اور اس طرح سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا جس سے ابراہیم علیہ السلام کی رسوائی نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ تھے، جن سے اللہ تعالیٰ راضی تھے، وہ بھی اگر اپنے والد کے لیے دعا کریں گے تو وہ بھی دعا قیامت کے دن قبول نہیں ہوگی، کیونکہ وہ شرک کر کے آئے تھے۔ تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے روز مشرک روئے زمین کی ساری دولت دے کر جہنم سے نکلنا چاہے گا، لیکن ایسا ممکن نہ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس دوزخی سے فرمائے گا جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہوگا، سب سے ہلکا عذاب والے سے پوچھیں گے،
تیرے پاس اس وقت روئے زمین کی ساری دولت موجود ہو تو کیا تو اپنے آپ کو آزاد کرانے کے لیے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں ضرور دے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا دنیا میں نے تجھ سے اس کی نسبت بہت ہی آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تو نے میری یہ بات نہ مانی اور میرے ساتھ شرک کیا۔ یعنی وہ بھی قبول نہیں ہوگا اگر وہ ایسا چاہے گا بھی تو۔ مشرک سے دینی امور کو متاثر کرنے والے تعلقات رکھنا منع ہے، یعنی کوئی اتنے زیادہ گہرے تعلقات جس سے آپ کا دین افیکٹڈ ہو۔ حضرت جریج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بیعت لے رہے تھے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں تاکہ میں بھی آپ بیعت کروں، یعنی میں بھی اسلام لے کر آنا چاہتا ہوں۔ مجھے شریعت بتا دیجئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تجھ سے اس شریعت پر بیعت لوں گا۔ قسم لیتے تھے جب اسلام قبول کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت لی جاتی تھی، تو آپ کچھ ان سے وعدے کرواتے تھے۔ تو اللہ کی بندگی کرے گا، نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بیعت لے رہے ہیں کہ کیا تم ایسا کرو گے؟ مسلمانوں کی خیر خواہی کرے گا اور مشرکین سے الگ رہے گا۔ تو اس طرح سے کر کے انہوں نے بیعت لی۔ ایسی جگہ جہاں شرک کیا جاتا تھا یا کیا جا رہا ہو وہاں جائز عبادت کرنا بھی منع ہے۔ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بونا نامی جگہ پر اونٹ ذبح کرنے کی نذر مانی۔ پہلے زمانے میں نذر مانی جاتی تھی کہ یہ کام ہو جائے گا تو ہم اس طرح سے اونٹ ذبح کریں گے، تو انہوں نے ایسی نذر مانی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے بونا پر اونٹ ذبح کرنے کی نذر مانی ہے، اپنی نذر پوری کروں یا نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا وہاں زمانہ جاہلیت میں کوئی بت تھا جس کی پوجا کی جا رہی ہو؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ پوچھا، کلیئر کیا کہ کہیں ایسی جگہ تو نہیں ہے وہ جہاں پر پہلے شرک ہوتا تھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں مشرکوں کا کوئی میلہ لگتا تھا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے کہا نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی نظر پوری کرو اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی نظر پوری کرنا جائز نہیں، نہ ہی وہ نظر جو انسان کے بس میں نہ ہو۔